تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ درود السلام محمد اور آل محمد پر۔ تکبیر کے نعرے ہیں تیرے کوہ من میں، ایک آگ لگی جاتی ہے دشمن کے چمن میں۔ صدر علی وقار 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن، جب بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت سے 250 میل دور راسکو کے پہاڑی سلسلے میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیف سائنٹسٹ آفیسر محمد ارشد نے 3:16:30 پر بٹن دبایا۔ بٹن دبانے کی دیر تھی کہ راسکو کے سیاہ پہاڑ پر گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا۔ پہاڑ نے پہلے سفید، پھر زرد، سرخ اور سبز رنگت اختیار کی۔ زمین لرزی اور اس کے ساتھ ہی فضا نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی اور پاکستان نے عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر صمد مبارک مند، ڈاکٹر محمد حسین چغتائی، ڈاکٹر اشفاق احمد خان اور ڈاکٹر مسعود احمد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لوگ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ غرض یہ ایک ایسا منظر تھا جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے صدر علی وقار۔ لیکن جب ہمارے ازلی اور مکار دشمن بھارت نے راجستھان میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ اسے اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے ایٹمی قوت بننا ہوگا۔ چنانچہ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر عمل درآمد شروع ہوا۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے شب و روز کام کیا اور پاکستان نے ایک دن ایٹمی دھماکہ کی اہم اور بنیادی ضرورت یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان اسی دن ایٹمی قوت بن گیا تھا جس دن اس نے یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کے لیے سائٹ کے انتخاب کا مشن بھی شروع کر دیا اور ڈاکٹر اشفاق احمد نے ایٹمی دھماکوں کے لیے چاگی میں راسکو کے پہاڑی سلسلے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ صدر علی وقار، آج دشمن منہ میں انگلیاں دبائے اپنے بل میں سمٹا جا رہا ہے اور اسے اس کی چتا تک پہنچانا ہی پاکستانی قوم کا نصب العین ہونا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ شکریہ۔